بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ جب نیت باندھیں گے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہنا ہے، نیت باندھنی ہے ناف کے نیچے، اس لیے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ وہ صحیح حدیث کس کتاب میں ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے لکھی۔ اس کتاب میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کم و بیش۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی سورت جو بھی آپ کے یاد ہو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے، اور رکوع میں جب جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرنا ہے۔ اللہ اکبر کا ترجمہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ رکوع میں جب جائیں گے تو ہمارا سر، ہماری کمر، ہماری پیٹھ یہ بالکل برابر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سر اوپر ہے پیٹھ نیچے ہے، یا سر نیچے ہے پیٹھ اوپر ہے۔ سر، کمر اور پیٹھ، سرین، یہ تینوں چیزیں برابر رہنی چاہیے۔ اور رکوع میں جب جائیں گے تو اپنی انگلیوں کو کھول کر اچھی طریقے سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، یعنی گھٹنوں کے اوپر اچھی طرح سے انگلیاں کھولنی ہیں اور گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ اور رکوع کی جو تسبیح ہے وہ ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 بار پڑھنی چاہیے۔ اس کا ترجمہ ہے پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پالن ہار بزرگ کی، یہ اس کا ترجمہ ہے، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پالن ہار بزرگ کی۔ قوما، اس کے بعد رکوع کرنے کے بعد قوما یعنی رکوع سے سیدھے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ۔ رکوع سے سیدھے جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہا جاتا ہے، اور اس کھڑے ہوتے وقت کی جو تسبیح ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ سمع اللہ لمن حمدہ کا ترجمہ ہے، یعنی رکوع سے جب ہم اٹھیں گے سیدھے کھڑے ہوں گے اس کو قوما کہا جاتا ہے، اور قومے کی جو تسبیح ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اس قومے کی تمہید ربنا لک الحمد، یہ دونوں اگر اکیلے ہوں تو دونوں پڑھنی ہیں، امام کے ساتھ ہو ربنا لک الحمد یہ پڑھنا ہے۔ ربنا لک الحمد کا ترجمہ ہے اے ہمارے پالنہار، تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے، اے ہمارے پالنہار تیرے ہی لیے تمام تعریف ہیں۔ یہ رکوع ہو گیا۔ اس کے بعد سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت کی تسبیح پڑھیں۔ جب رکوع سے کھڑے ہوں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں گھٹنے رکھنے ہیں، پھر ہاتھ رکھنے ہیں، پھر اس کے بعد ناک رکھنی ہے، پھر اس کے بعد ماتھا رکھنا ہے یعنی پیشانی رکھنی ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، سب سے پہلے گھٹنے رکھنے ہیں زمین پر، پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر اس کے بعد ناک، اس کے بعد ماتھا یعنی پیشانی، اور سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جو تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
کم سے کم 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پالنہار کی جو سب سے بڑا ہے۔ پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پالنہار کی جو سب سے بڑا ہے۔ اس طریقے سے 2 سجدے کرنے ہیں۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو پھر اتحیات میں بیٹھیں گے، 4 رکعت والی ہے تو اس کی ترتیب بھی انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھنے کی اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ آپ سے درخواست یہ ہے، اگر ویڈیو آپ کو صحیح لگ رہی ہو اور اس سے فائدہ ہو رہا ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہماری اس ویڈیو کو آگے بھیجیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ السلام علیکم۔